علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النبأ کی آیت نمبر 23 سے 30 تک کا ترجمہ۔ ہے جہنم کا پروٹوکول کیسا ہوگا؟ کیا سلوک کرے گی جہنم اپنے مہمانوں کے ساتھ؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور جانتے ہیں جہنم کا پروٹوکول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لابسین فیہا احقابا۔ جہنم کے اندر جہنمی کتنا عرصہ رہیں گے؟ لا متناہی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنی سزا پا کے آ جائیں گے، لیکن سرے سے ہی اسلام کا انکار کر دینے والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لابسین، رہنے والے ہیں۔ فیہا، دو لفظ ہیں، فی اور ہا۔ فی میں ہا، اس ہا کی ضمیر جا رہی ہے جہنم کی طرف، اس میں احقاباً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک لمبی مدت کے لیے جو ختم نہیں ہوگی۔ ہے بندے کو تکلیف ہو تو سوچتا ہے چلیے 2-4 دن ہیں تکلیف کے، کٹ جائے گی پھر آرام آ جائے گا، لیکن جہاں وقفہ نہ ہو، تکلیف میں بھی آسانی نہ ہو، نرمی نہ ہو اور مسلسل ہو، اور پھر اس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، سوچئے تو کیا بنے گا۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کھانے کو کیا ملے گا، پینے کو کیا ہوگا، موسم کیسا ہوگا؟ گرمی میں آخر آگ جل رہی ہوگی، کہیں سے ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی؟ نہیں، نہ کوئی ٹھنڈی ہوا اور نہ کوئی پینے کو مشروب۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ لا یذوقون، نہیں چکھیں گے۔ ذاق یذوق، ذاق اس نے چکھا، یذوق وہ چکھے گا۔ اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ کریں تو جمع بن جاتا ہے یذوقون، وہ چکھیں گے۔ تو لا یذوقون، نہیں چکھیں گے۔ فیہا، دو لفظ ہیں، فی اور ہا۔ فی میں ہا اس، فیہا اس میں، لا یذوقون فیہا، نہیں چکھیں گے اس میں کیا؟ بردن، کسی قسم کی ٹھنڈک، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، اس وقت سورج ہو، گرمی شدید ہو، باہر بیٹھا ہو بندہ تو کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے تو کتنا سکون مل جاتا ہے۔ لیکن جہاں جہنم ہے ہی آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، اور وہاں کوئی جھونکا ہوا کا، کوئی پنکھے کی ہوا، کوئی اے سی، کوئی ایئر کولر، نہ نہ نہ، کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، ٹھنڈک نہیں ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی۔ ولا شرابا، ولا اور نہ ہی، اور لا نہ، ولا اور نہ ہی، شرابن کوئی پینے کی چیز۔ گرمی لگے لاؤ کولڈ ڈرنک لاؤ، شربت لاؤ،
اور کئی طرح کے شکنجبین لے آؤ، کئی طرح کے مشروبات اڑاتے ہیں، وہاں پینے کو کچھ نہیں ہوگا، نہ ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا، نہ پینے کو کوئی چیز۔ ہاں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ چکھیں گے اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک، ولا اور نہ ہی کسی پینے کی چیز کو۔ ہاں، پینے کو ایک مشروب ہوگا، پینے کو ایک مشروب ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ایک طرف بھڑکتی ہوئی آگ اور پینے کے لیے چشمے کا کھولتا ہوا پانی، اور غساقہ اور ایک اور پیپ جسموں سے نکلنے والا خون، الا حمیما وغساقا، الا مگر پینے کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ہوگا مگر ہوگا کیا؟ حمیمن کھولتا ہوا پانی۔ کیسے پیے گا؟ پیے گا تو ساری انتڑیاں بہا کے وہ بہر لے جائے گا، پھر بندہ درست ہو جائے گا، پھر پیے گا، پھر ایسا ہو جائے گا۔ الا حمیمن، مگر کھولتا ہوا پانی۔ یہ ہے جہنم کا پروٹوکول، یہ ہے جہنم کی میزبانی جو رکھے گی اپنے پاس، نہ کہیں سے ٹھنڈی ہوا نہیں دے گی، نہ پینے کو پانی دے گی، اور چھوڑے گی بھی نہیں کہ کہیں چلے جائے مہمان، مہمانوں کو جانے بھی نہیں دے گی۔ اگلی چیز وغساقا ہوا، اور غساقن زخموں کی پیپ، زخموں سے بہتی ہوئی پیپ۔ کبھی تصور میں لائے نا، یہ تو ڈاکٹر حضرات ہی ہیں جو روز دن مریضوں کو چیک کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، عام آدمی ذرا دیکھے نا کسی کے جسم سے نکلتی ہوئی پیپ، پیپ دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا اس کو پینا تو دور کی بات ہے، تو وہاں پینے کو کیا ہوگی؟ پیپ ہوگی، پیپ۔ سوچئے ایسی مہمان نوازی ہوگی جہنم کی، الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی کھولتا ہوا اور بہتی ہوئی زخموں کی پیپ۔ جزاء وفاقا، کہیں نرمی، کہیں شفقت، کوئی تھوڑا بہت لحاظ نہ، کوئی شفقت نہیں ہوگی، کوئی نرمی نہیں ہوگی، کوئی وہاں مہربان نہیں ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ جو جو کیا ہے اس کے موافق سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ جزاء بدلہ ہوگا، جزاء بدلہ ہوگا، کتنا ہوگا؟ وفاقن، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، موافق، اسی سے ہے، اسی سے ہے، ہاں جی، کسی کے موافق، اس کے مطابق، وفاقن مطابق، اس کے اعمال کے مطابق، یعنی پورا پورا، جزاء بدلہ، وفاقن پورا پورا بدلہ، جو لکھ دیا گیا ہے وہ ملنی ہے سزا۔ وہاں کوئی جہنم کا دروگا، کوئی سپاہی، کوئی ایس پی، کوئی ایس ایس پی، کوئی ڈی ایس پی، کوئی شفقت کر دے، نہ نہ نہیں، جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا پورا پورا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر وہ انسان ہے، ہاں یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو استعمال کی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو تو استعمال کیا، زمین و آسمان میں جو بھری ہوئی نعمتوں سے اسے تو استعمال کیا، لیکن وہ استعمال کرتا ہی گیا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ان نعمتوں کا میں نے حساب بھی دینا ہے، مجھے کسی نے پوچھنا بھی ہے۔ اس کو تو اس کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم
دو لفظ ہیں انا اور ہم. انا دراصل حقیقت ہے بے شک، ہم وہ، انہم دراصل وہ، کانو تھے، لا یرجون امید نہیں رکھتے، لا نہیں، یرجون امید رکھتے تھے. یرجون کا لفظی معنی ہے امید رکھتے ہیں، لا یرجون امید نہیں رکھتے ہیں. جب یرجون کے شروع میں کانا آ جائے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں امید رکھا ہی نہیں کرتے تھے، بالکل سرے سے ہی انکاری تھے. لفظ یرجون رجا سے آئے، رجا اس نے امید کی، یرجو وہ امید کرتا ہے. آگے نون لگائیں گے تو جمع بن جائے گا یرجون وہ امید کرتے ہیں، لا یرجون وہ امید نہیں کرتے ہیں، کانو لا یرجون وہ امید کرتے ہی نہیں تھے، رکھتے ہی نہیں تھے. کس کی؟ حساباً حساب کی، کسی قسم کے ان کے حساب کی امید ہی نہیں تھی. وہ جس کو حساب کتاب کی فکر ہی نہ ہو اس نے تیاری خاک کرنی ہے، کون کرے گا تیاری؟ یہ ہے جس بچے کو پتا ہو کہ میں نے ویسے ہی پاس ہو جانا ہے، یا میری کوئی سفارش چل جانی ہے، یا امتحان ہونا ہی نہیں ہے، کون پڑھتا ہے؟ تو ان کو بھی امتحان کی اس کی وجہ ہے، آج جو پھنس گیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے حساب کی امید ہی نہیں تھی. انہم کانوا لا یرجون حسابا، دراصل وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. حساب کی امید کیسے رکھتے جب وہ حساب کو مانتے ہی نہیں تھے؟ وہ تو کہتے تھے حساب والی مجھے ممکن ہی نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. وہ تو ان آیات کو جن کا حکم دیا گیا تھا، جن میں کہا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جن کو کہا گیا تھا کہ قیامت، اس میں قیامت آنی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا. جو آیات قرآن کی ان کے عقائد کے خلاف ہوتی ان کو بھی انکار کر دیتے، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تو یہ اس کا جرم بن گیا. وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَقَذَّبُوا اور کذبوا جھٹلایا انہوں نے. یہ لفظ ہے کذبوا، کذبا واحد ہے، اس نے جھٹلایا، اور کذبا کے ساتھ واو الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو کذبوا بن جاتا ہے جمع کے لیے. کذبوا انہوں نے جھٹلایا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کاذبا، اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا. کذبا اگر یہاں شد آ جائے تو اس کے معنی ہے جھٹلانا، شد کے بغیر ہو کاذبا تو اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا. کذبا کسی کو بات کو جھوٹا کہا. وَقَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بِآيَاتِنَا. اس کو ذرا ہم الگ الگ کرتے ہیں، اس میں سے وا کو الگ کر دیں اور آخر میں نون کو الگ کر دیتے ہیں. بی کو، آیات عید کی جمع، نا ہماری، آیاتنا ہماری آیات، بِآیاتنا ہماری آیات کو. وَقَذَّبُوا اور جھٹلایا انہوں نے، بِآیاتنا ہماری آیات کو. کذاباً بہت زیادہ، کذاباً مصدر ہے، کذبوا کا مصدر ہے، کذاباً جھٹلانا. مصدر کو لانے سے فعل کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کسی بات پر زور دینا ہو تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ لفظ بولتے ہیں. جیسے کوئی جا رہا ہو تو کہتے ہیں نا اس کو پکڑیں، ایک بار نہیں کہتے، حالانکہ بات تو پوری ہو جاتی ہے لیکن پکڑیں 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 اس کو، بار بار کہتے ہیں اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے. اس لیے عربی میں زور دینے کے لیے کسی بات پر جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مصدر دوبارہ لایا جاتا ہے. اس سے فعل کے معنی میں تاکید پیدا ہوگی.
اس کے لفظی معنی تو ہیں کذابن جھٹلانا، تو ترجمہ ہم نے کیا ہے بہت زیادہ، یعنی اس میں تاکید وید کر دی ہے، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا انہوں نے بِآیاتنا ہماری آیات کو، کذابن بہت زیادہ، وَكَذَّبُوا بِآیاتنا کذابا اور ہماری آیات کو بالکل ہی جھٹلا دیا۔ یہ ہے نا اصل جرم کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا ہی انکار کر دیا، اور اتنا بے فکر، اسے پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جس مالک نے مجھے دنیا پہ بھیجا ہے وہ کوئی حساب کتاب لے گا، کوئی پوچھے گا، اور اس کی آیات کا ہی میں انکار کر رہا ہوں، کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری طرف معاملہ کیا ہے؟ دوسری طرف معاملہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اور ایسے زبردست آلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فٹ کر دیے ہیں کہ کوئی بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھیے بندے کا جو ابھی فیل کرتا ہے اس کی باڈی خود سے جی وہ ریکارڈ بنا رہی ہے، اسی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا بندوبست ہے۔ قیامت کے دن بندے کے منہ پر مور لگا دی جائے گی تو یہ ہاتھ پاؤں اور جلد بھی بولنا شروع کر دیں گے۔ پھر ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین بھی ریکارڈ بنا رہے ہیں، اور پھر یہ دائیں بائیں کا جو ماحول ہے، در و دیوار بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے، ہر چیز بنا رہی ہے۔ پھر بذات خود یہ جو بندے کا مائنڈ ہے قیامت والے دن یہ بھی سب کچھ ریکال کر دے گا، سب کچھ اس دماغ میں خود آ جائے گا۔ اور دوسری طرف جو فرشتے لکھتے ہیں سارے کا سارا ڈیٹا وہ سرور میں، مین سرور میں جو ہے علیین اور سجین میں مسلسل جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ، واو اس کے معنی ہے جب کہ، حالانکہ، اس واو کے معنی جب کہ، حالانکہ وہ بے فکر ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، جب کہ دوسری طرف معاملہ کیا ہے؟ کُلَّ شَيْءٍ، کُلَّ ہر، شَيْءٍ چیز کو، کُلَّ چونکہ مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے، اور کُلَّ اور شَيْءٍ مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے اس لیے شَيْءٍ جری حالت میں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، احصیناہ، احصینا، احصا اس نے محفوظ کر لیا، اور اس کے ساتھ نون الف نا کا اضافہ کیا، احصینا ہم نے محفوظ کر لیا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ احصینا اور ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ یہ حسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے قلعے کے لیے، یہ قلعے نہیں جو بادشاہ بنایا کرتے تھے اپنے عوام کے لیے، یا اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قلعے بنایا کرتے تھے، اسے کہتے ہیں حسن۔ وہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے جس کا نام بھی ہے حسن المسلم، جی اس کا بھی یہ مطلب ہے، حسن المسلم مسلمان کا حسن، قلعہ، یعنی جب یہ بندہ دعائیں پڑھ لیتا ہے تو قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لفظ سے ہے احصینا، ہم نے محفوظ کر لیا ہے اسے، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز جو ہے، احصینا محفوظ کر لیا ہم نے اس کو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہاں محفوظ ہو رہی ہے۔ کیسے محفوظ ہو رہی ہے؟ کتاباً لکھ کر، لکھی جا رہی ہے، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں جا سکتی، جی۔ اور پھر جہاں جہاں وہ ریکارڈ جا رہا ہے علیین اور سجین، 3 میں، وہاں بھی سخت قسم کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، جب کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ سو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ بنا جا رہا ہے، اور وہاں جب جہنم میں ہوگا تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہوگی، اور کہا جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ فَذُوقُوا، فا کو الگ کیجئے، آگے لفظ رہ گیا ذوقوا، ذق چکھ واحد کے لیے، ذوقوا جمع کے لیے فعل امر ہے، فذوقوا فا چلو، ذوقوا چکھو، چلو جہنم میں اور چکھو، ہاں جی، جو جہاں ہے نا گرمی برداشت کرو، جہنم کی برداشت کرو، کوئی نرمی کی امید نہ رکھنا، کسی طرح سے کوئی سفارش ہے، کوئی تمہارا ہمدرد، کوئی دوست، کوئی خاندان، کوئی کنبہ قبیلہ کوئی پہنچ جائے، کسی فرشتے کے دل میں نرمی آ جائے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ فلن نزیدکم، فلن فا تو لن ہرگز نہیں، نزیدکم نزیدہ یہ لفظ ہے زادہ یزیدو، زیادہ اس نے بڑھا دیا، یزیدو وہ بڑھاتا ہے، وہ زیادہ کرتا ہے، یا کی جگہ پر نون لگا دے، نزیدو ہم بڑھاتے ہیں، ہم زیادہ کرتے ہیں، فعل مضارع ہے، یا دال کے اوپر جو فعل مضارع کا آخری حرف ہے اس کے اوپر کیا آ رہی ہے، ضمہ پیش آ رہی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں ہے نصب ہے، زبر ہے، کیوں؟ فعل مضارع سے پہلے لن آ جائے تو اس کے فعل مضارع کو نصب میں بدل دیتا ہے، نصبی حالت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نزیدو ہم بڑھائیں گے، اکٹھا پڑھیں گے، لن نزیدہ ہم بالکل نہیں بڑھائیں گے، ہم زیادہ نہیں کریں گے، جی کم تمہیں، ہم تمہیں زیادہ نہیں دیں گے، ہاں الا مگر، زیادہ کیا کریں گے، عذاباً عذاب، ہم تمہیں کوئی چیز زیادہ نہیں دیتے، دیں گے زیادہ، وہ کیا ہوگی، الا عذاباً عذاب، اب بڑھنا ہے تو عذاب ہی بڑھنا ہے، کمی کوئی نہیں ہونی، جو مل رہا ہے جیسے جیسے اعمال ہیں اس کے مطابق اس عذاب نے ملتے رہنا ہے۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا چلو چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ تو ہم ہرگز تمہیں زیادہ نہیں دیں گے، إِلَّا عَذَابًا مگر عذاب۔ یہ ہے میرے بھائیوں جہنم کا بندے کے ساتھ پروٹوکول، کہ بندہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، ہمیشہ رہے گا، وہاں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، پینے کو پانی ہوگا تو ابلتے ہوئے چشمے کا، اور پیپ ہوگی، خون جسم کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہوگی پینے کے لیے۔ اس بندے کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے حساب کا تو سوچا ہی نہیں تھا، سوچتا کیسے؟ جو اس بارے میں آیات نازل ہوئی تھی ان کا انکار کر دیا، اور پھر سے جہنم میں داخل ہوگا تو کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب باتیں بڑی واضح اور صاف فرما دی ہیں، لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے، پاؤں پھسل گیا تو پھر وہ کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھیے، خود پڑھیے، سب کو وقت پڑھائیے، اپنے دوست احباب کو پڑھائیے، اور یہ آیات ان کو بتلائیے کہ سنبھل جائیں، یہ وقت ہے، یہ وقت نکل گیا تو پھر کوئی سفلی نہیں ہوگی، کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت عطا کر دے۔
اللہ کریم جہنم کے ایسے پروٹوکول سے ہمیں بچائے، جنت کا پروٹوکول عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔